خان، میں اس وقت موجود ہوں ایک نئی بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ، چیف ایگزیکٹو اپیکس گروپ آف کالجز، رانا عدیل صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں نے ان سے فون پہ بات کی. میں نے کہا سر مجھے کچھ ایسے پرابلمس اور ایسے مسئلے نظر آ رہے ہیں اور بچے کچھ ایسی چیزیں بول رہے ہیں جو کہ انسٹیٹیوٹس کے اگینسٹ جا رہی ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ثنا آپ جو بھی سوال کرنا چاہتی ہیں مجھ سے کریں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ. اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں پہلی بات کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس والے ہمیشہ روتے کیوں رہتے ہیں کہ یہ ہم لوگ مطلب ہماری سنوائی نہیں ہے، ہمیں گورنمنٹ پوچھتی نہیں ہے، ہمیشہ یہی سننے میں کیوں ملتا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کو بہت بہت شکریہ. اور جو سوال آپ نے ابھی پوچھا، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ آل اوور دی ورلڈ ہمیشہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. ہمارے ہاں جو اس وقت بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے وہ ہم گورنمنٹ لیول پہ لے لیں، وہ ہم بھلے ایک جنرل پبلک کے لیول پہ لے لیں، بھلے آپ پرانی اگر آپ بہت ساری آپ کے پاس ہیئرنگز آتی ہیں کورٹس کی، تو ایک چیز سامنے آتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ خدا نخواستہ کوئی خون چوسنے والا سیکٹر ہے، یہ خدا نخواستہ کوئی اس کے لیے معذرت کے ساتھ مافیا تک کے الفاظ یوز کیے گئے جو ہمیں ہمیشہ بہت زیادہ دکھ دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم ہی واحد راستہ ہے جو ملک کو آگے لے کر بڑھ سکتا ہے. ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اتنی بڑی آبادی کو اچھے طریقے سے کیٹر کریں. آل اوور دی ورلڈ پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنا حصہ جو ہے وہ ملک کی ترقی میں ڈالتا ہے اور وہ آگے لے کر چیزوں کو بڑھتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں اور وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم بچوں کے فیوچر کو سیف اور برائٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر کہیں کوئی اسکول کالج کھلتا ہے تو گورنمنٹ فوری طور پہ کہتی ہے جس کو کمرشلائز کرائیں. اب اس کی کمرشلائزیشن اور ایک عام بزنس کی کمرشلائزیشن کو بھی ایٹ پار لیا جاتا ہے. اگر ہم الیکٹریسٹی بلز پے کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے وہی لیے جاتے ہیں جو کمرشل لیول پہ لیے جاتے ہیں، اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو تھوڑا سپورٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. وہ جو ہمارا جو کاسٹ آف ڈوئنگ ہے اس کو تھوڑا ریڈیوس کرنا چاہیے تاکہ چیزیں بہتر ہوں. چند ایک سکولز ایسے ہیں جو بہت ہائی فی لے رہے ہیں، اور ان چند ایک سکولز کی وجہ سے اگر آپ سب کے سب لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بھاری فیسیں لے رہے ہیں تو ایسا ہے نہیں. ایسے بہت سارے سکولز ہماری اگزامپل میں ہمارے سامنے موجود ہیں جو 2-2.5 ہزار روپے مہینہ میں پڑھاتے ہیں. اسی طرح ایسے بہت سارے کالجز ہیں جو 3-3.5 ہزار روپے ماہانہ پہ پڑھاتے ہیں. تو آج کے دور میں اگر 3-3.5 ہزار ماہانہ پہ ایئر کنڈیشن کلاس رومز کے اندر بہترین اساتذہ کے ساتھ بہترین کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ اگر کوئی ادارہ پڑھا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا کردار ہے. تو گورنمنٹ کے حوالے سے ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر اسی لیے روتا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر سپورٹ نہیں دے رہا. آج تک جب بھی کوئی پیکج آتے ہیں تو کبھی وہ پیکج ٹیکسٹائل کے لیے آتا ہے، کبھی وہ پیکج جو ہے وہ کسانوں کے لیے آتا ہے، تو کبھی کوئی پیکج جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے لیے نہیں آتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کا رونا بالکل ٹھیک ہے، وجہ ہے یہ. بالکل. اور سر اب لاسٹ بھی جب کووڈ-19 کے سینیریو میں جو میٹنگز ہوئی تھیں اس میں بھی گورنمنٹ سیکٹر کو بہت زیادہ پیچھے بیک اپ میں ڈالا گیا، بہت سے انسٹیٹیوٹس بند بھی ہو گئے ہیں. اب آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں کہ بہت سے جو انسٹیٹیوٹس بند ہو گئے ہیں اب بچے کہاں جائیں گے اور کیسے دوبارہ سے ایک نئی شروعات کیسے ہوگی؟ دیکھیں بچے کہاں جائیں گے اس سے بھی بڑا سوال ہے. بچے تو کسی نہ کسی ادارے میں چلے جائیں گے نا. اگر فار ایگزامپل کسی ایک ایریا میں 100 سکولز کام کر رہے تھے یا 10 کالجز کام کر رہے تھے، 100 سکولز میں سے اگر 6-7-8 بند ہو گئے ہیں اپنے فائنینشیل سارے اس پریشر کی وجہ سے، تو وہ بچے تو کسی نہ کسی اسکول میں موو کر جائیں گے، وہ بچے کسی نہ کسی کالج میں بھی موو کر جائیں گے. تو پرابلم یہ ہے کہ وہ جو جن لوگوں نے سال ہر سال سے محنت کی، اپنی ہارڈ ارنڈ منی لگا کے انہوں نے ایک سیٹ اپ کو سٹارٹ کیا، گورنمنٹ نے ان کو کیا ہیلپ کیا؟ جب یہ سٹارٹ ہوا تو بڑا سننے میں آیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ کہہ دیا اب یہ بڑے جناب وداؤٹ انٹرسٹ جو ہے وہ لونز ملیں گے، رینٹلز میں ہیلپ ملے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. تو جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ ادارے کیسے 6-8 مہینے بغیر پیسے لیے چل سکتے ہیں؟ گورنمنٹ نے تو کہہ دیا کہ جی 20% ریڈیوس کر دیں، لیکن آپ بچوں سے گھروں سے جا کے زبردستی فی تو نہیں لے سکتے. اور یہ ایسا کام تو ہے نہیں کہ آپ کو جب 4 مہینے 3 مہینے کا گیپ آیا تو آپ نے ٹیچرز کو گھر بھیج دیا، آپ نے اپنے بلڈنگ کے لینڈ لارڈ کو کہا میں نے 3 مہینے کرایہ نہیں دینا کیونکہ بچے نہیں آ رہے. تو ایسا تو نہیں ہے. تو بچے تو وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں،
لیکن میں جب یہ سنتا ہوں ان اسکولز اور ان کالجز کے بارے میں جو بند ہوئے تو پھر دکھ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بالکل ہم سننے کو ہی ہمیں ملتا ہے صرف کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, سرکار ماں کی طرح ہوتی ہے, تو وہ ماں تو کیا یہ تو ساس کی طرح سے بھی ٹریٹ نہیں ہو رہا ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو. تو ان اداروں کے لیے مسئلہ ہے. ان اداروں کے حوالے سے آج بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ پالیسیز دی جائیں, ان کو اسٹیبلش کیا جائے, ان کو کھڑا کیا جائے. وہ اس سرکار کا حصہ ہے, وہ اس ملک و قوم کا حصہ ہے, وہ اس ملک کے شہری ہیں, اور وہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں, ہاں ان کے کام میں کوئی کمی ہے تو گورنمنٹ کو آگے بڑھ کے چاہیے کہ ان کے کام کو سدھارنے میں مدد کرے, نہ کہ ان کو بند کرنے میں مدد کرے. تو یہ اس وقت چیلنج ہے جو ان اداروں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور بہت سارے نہ صرف اسکول کالجز بند ہوئے, بہت سارے بزنسز بند ہوئے. تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس کے اندر سے ہمیں الٹیمیٹلی نکلنا پڑ رہا ہے. کیونکہ اس سینیریو میں سب سے زیادہ ٹیچرز ڈسٹرب ہوئی ہیں. اسٹوڈنٹس تو چلو وہ ایک مطلب ڈسٹربنس آئی ہی ہے ان کی زندگیوں میں, مگر جو ٹیچرز ڈسٹرب ہوئے ہیں, جو انسٹیٹیوٹس کے آنرز ڈسٹرب ہوئے ہیں, وہ سب جو مطلب فیس بک میں سب چیزیں دیکھتی رہتی ہوں, اس لیے مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ اس وقت جب ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ بھی ایج لگائیں, انہوں نے ایج نہیں لگایا. اور سب سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر ہی بیچارہ میرے خیال سے زیادہ کام کر رہا ہے, کیونکہ اتنی آبادی کو کیسے ہم گورنمنٹ لیول پہ فلفل کر سکتے ہیں. اچھا سر, ایک اور پچھلے دنوں بھی ایک ایشو بنا ہوا تھا جو ہیرسمنٹ کے کیسز لڑکیوں کے اور لڑکوں کے, ایون لڑکوں کے ساتھ بھی آ رہے ہیں. اس معاملے میں آپ کیا مطلب کیا ہم انسٹیٹیوٹ لیول پہ کیا خود سے کیا انیشیٹو لے سکتے ہیں؟ دیکھیں اکیلے انسٹیٹیوٹس کچھ نہیں کر سکتے. بالکل, اٹس اے کمپلیٹ پیکیج نا. یہ پورا ایک پروسیس ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, جس کو آج دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے, وہ چیلنج کیا ہے کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں, میں اکثر اس کے بارے میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ ہمارے گھر کا اسلام کچھ اور ہے, ہمارے ٹی وی کا اسلام کچھ اور ہے, ہمارے ہاں جو موویز بنتی ہیں وہ کچھ اور طرح سے چل رہی ہیں. تو ہماری جو یوتھ ہے, ہماری جو ینگ جنریشن ہے, وہ بیچاری اتنی کنفیوز ہو گئی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ٹھیک ہے جو ماما کہتی ہیں وہ ٹھیک ہے جو کرتی ہیں, یا جو بابا کہتے ہیں, جو ٹیچر کہہ رہا ہے, جو اس کو نظر آ رہا ہے, اس میں سے ٹھیک ہے. ہم نے اپنے معاشرے کے اندر سفوکیشن پیدا کر لی ہے. جب تک آپ لوگوں کو پازیٹیو کچھ ایکٹیویٹیز نہیں دیں گے, ان کو انوالو نہیں کریں گے, وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ فارغ بیٹھنا ایک شیطان کا گھر ہے. جب آپ ان کو کہیں پہ انوالو بھی نہیں کر رہے, آپ کے گراؤنڈز جو ہیں وہ بے آباد ہو گئے, آپ کے جو کلبس تھے, جو آپ کے اداروں کے اندر بڑی بڑی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, الحمدللہ ایز ایپیکس گروپ آف کالجز ہم اس کو ریوائو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کلب سوسائٹیز کے اندر جو ہے خود کو انوالو کریں. ہر اسٹوڈنٹ کے اندر ایک اس کا شوق ہوتا ہے, اگر وہ شوق ہی مر گیا تو وہ انسان مر گیا نا. جس کو اللہ پاک نے ایک صلاحیت دے کے اس ملک میں بھیجا, اس دنیا میں بھیجا, وہ اچھا مصور بن سکتا ہے, اچھا شاعر ہو سکتا ہے, اچھا ڈیبیٹر, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو ایکٹیویٹی ہی نہیں دے رہے. اب آج آپ اس کے پاس کیا بچا, موبائل. اچھا اب وہ موبائل پہ جو دیکھ رہا ہے وہ تو اب گلوبل ولیج بن گیا نا, اب آپ تو روک ہی نہیں سکتے. تو آپ کو اپنے بچوں کو ٹرین کرنا پڑے گا اور انوالو کرنا پڑے گا, اور ان کو ایکٹیویٹیز دینی پڑیں گی. جب تک آپ ان تینوں ایریاز میں, بھلے انسٹیٹیوٹ ہو بھلے گھر ہو, کیونکہ ان فارمل ایجوکیشن فارمل ایجوکیشن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور فارمل ایجوکیشن گھر سے شروع ہوتی ہے, فارمل ایجوکیشن اداروں میں ہوتی ہے. تو سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا, تب کہیں جا کے ان ایشوز میں سے ہم باہر نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ ماما کچھ اور کہہ رہی ہے, موبائل کچھ اور کہہ رہا ہے, اور ماما جو ہے وہ اس میٹر پہ اپنی بیٹی سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, شرم و شرم. والد اپنے بیٹے سے اس پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, بہن بھائی گائیڈ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ بات میں نے ان سے نہیں کرنی. مطلب ہم نے اس قدر شرم کا لبادہ اوڑھ لیا کہ جو ٹھیک بات بھی سمجھانے کی ضرورت تھی ہم اس سے بھی پرے ہو گئے. تو یہ چند ایک فیکٹرز ہیں جس وجہ سے ہمیں یہ پرابلمز آ رہے ہیں, ہمیں یہ چیلنجز آ رہے ہیں. تو ہمیں بڑا واضح طور پہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں ہمارے اگین معذرت کے ساتھ ہمارے ملک کا نام ہی بڑے ایک عجیب و غریب طریقے سے رکھا گیا, اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو یہ دونوں تو میچ ہی نہیں کرتے. اسلامک جو اسٹیٹ سسٹم ہے وہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, ڈیموکریسی جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. بہرحال جب آپ نے نام ہی بچے کا غلط رکھ لیا تو پھر آگے چیلنجز آئیں گے. تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم ایک بینگ مسلم کنٹری اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. مطلب ہمیں ترکی تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن ترکی کا انوائرمنٹ کیا آپ اپنے ملک میں ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. آپ کو آپ کے رائٹ لیفٹ کے جو سیٹ اپس ہیں وہ ڈیولپ
کرنے ہی نہیں دیں گے. ہم تو آج تک کی تاریخ میں جو دہشت گردی ہے اس سے ہی ہم باہر نہیں نکل پا رہے. تو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم نے ہمارے ملک کا فیٹ اینڈ فیوچر کیا ہے. اگر آپ نے اپنے ملک میں اسلامک نظام کو لے کر آنا ہے تو جناب علی لے آئیے نا, اس کو پراپر لے آئیے. مطلب نہ ہم کوا ہیں نہ ہم ہنس ہیں, بالکل. تو ہمیں اس میں سے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اچھے طریقے سے مینج کر پائیں گے. ٹھیک ہے سر. انسٹیٹیوٹ لیول پہ جس طرح ہائرنگز ہوتی ہیں, مطلب چھوٹے چھوٹے بچے آفٹر بی اے ایف اے لوگ ٹیچرز رکھ لیتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور زیادہ کیسز موسٹلی اوبیسلی وہ بھی اتنے میچور نہیں ہوتے, اسی وجہ سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں اسکول لیولس پہ اور کالجز لیول پہ. اس کے لیے کیا مطلب آپ لوگوں نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوگی کسی قسم کی کہ اب ہم ہائرنگ کس لیول پہ کریں گے, اور کیا چیز ہے اسٹرکٹنیس اس چیز پہ لاگو کر دی ہوگی کہ کچھ نہ کچھ تو اس طرح انیشیٹو لیا ہوگا نا؟ دیکھیں ماحول جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی ادارہ ہے, بھلے وہ اپیکس گروپ آف کالجز ہے, بھلے وہ ہمارا پروگریسو گرامر اسکول ہے, ماحول بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اصل میں جب تک اداروں کے مالکان خود اس ماحول کو ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اس ماحول کے لیے اسٹرکٹ نہیں ہوں گے, اس ماحول کے اندر بیٹھ کر وہ ایسا نہیں سوچیں گے کہ یہ میرے بھائی یا بہن کی طرح ہے تو اس کو کیسا ماحول چاہیے, تو جب تک وہ ماحول نہیں دیا جائے گا چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. بالکل ماحول بھی دیا جا رہا ہے, سرکار بھی اس حوالے سے کچھ سخت ہوئی ہے. فیمیلز کے لیے جو ہے ہیلپ لائنز بھی ڈیولپ ہوئی ہیں, کمپلینٹ سیلز بھی ڈیولپ ہوئے ہیں, امپرومنٹ بھی آ رہی ہے, بہتری بھی آ رہی ہے. تو تعلیمی اداروں کے اپنے بھی چیک اینڈ بیلنسز ہیں, جیسے ہمارے اپنے چیک اینڈ بیلنسز ہیں. جیسے ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بچیاں بڑی ہو گئی ہیں, کالجز میں آ رہی ہیں, تو موسٹلی فیمیل ٹیچرز ان کو پڑھائیں. اور جب ہم انٹرویوز کرتے ہیں کسی کو ہائر کرنے کے لیے, تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ اس کا کریکٹر ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ اس ڈسکشن کے اندر یہ جانچنا ہوتا ہے کہ یہ کس کریکٹر کا مالک ہے یا مالکہ ہے, جو اگر ہمارے سسٹم میں آتی ہیں یا آتا ہے تو اس کو کیسے لے کر چلے گا. بٹ اس کے سب کے باوجود اگر آپ کا ماحول اور آپ کا چیک اینڈ بیلنس اور کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کا ماحول مناسب نہیں ہے تو اس میں بیسٹ بندہ بھی آ جائے گا, وہ اس ماحول میں ڈل جائے گا. تو ماحول کو بھی الحمدللہ ہم مینیج کر رہے ہیں, اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ اس طریقے سے ڈیولپ کیا جائے کہ اس کے اندر کوئی گنجائش نہ رہے. اور پھر جو ایس او پیز ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے, اور اس کی جو ویجیلنس ہے وہ بھی ہم الحمدللہ بہتر طریقے سے کر رہے ہیں, تاکہ اس قسم کے جو مسائل روز ہمیں سننے میں ملتے ہیں خبروں میں, ان سے ہم بچ سکیں. صحیح, آپ نے بالکل صحیح کہا. اور سر ایک کوشچن جو ہے وہ میں نے آپ سے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی, وہ یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹس میرے پاس تھرو میسنجر اور واٹس ایپ ان سے میرے مطلب بات ہوئی ہے, تو ان کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ کہ ان کا سال ضائع ہو گیا. ان کا پورا سال ضائع صرف اس لیے ہوا ہے کہ انسٹیٹیوٹس نے ان کو آگاہ نہیں کیا اکارڈنگ دیئر ڈیٹ شیٹس, اور شاید میں بھی انسٹیٹیوٹس کے پاس اتنا اسٹاف ہی نہیں تھا جو ان کو بتاتا یا کرتا. بچے کیونکہ اسکول نہیں جا رہے تھے, اسکول نہیں جا رہے تھے, کالجز نہیں جا رہے تھے, اس وجہ سے اب جن بچوں کے سال ضائع ہو گئے ہیں اور مطلب وہ چاہتے ہیں کہ سال ضائع نہ ہو, اوبیسلی وہ سپلیمنٹری اب آگے تو وہ جو چیزیں چلیں گی وہ اس طرح ہی ہوگی, مگر اب وہ اسٹوڈنٹس کیا کریں گے, وہ غلطی کہاں سے, مطلب غلطی تو ہے مگر یہ کہ وہ غلطی کس کی ہے؟ دیکھیں میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ وہ غلطی اسٹوڈنٹ کی ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کور اور ایک ہوتا ہے کہ آپ جنرل بات کرتے ہیں. ایک میرا کور ہے نا, میرا کور کیا ہے کہ میری ڈیٹ شیٹ کا کیا بن رہا ہے, میرے ایگزام ہونے نہیں ہونے, کب ہونے, یہ میرا کور ہے. نو ڈاؤٹ ایک ادارے کے طور پہ بھی آپ اس کو بری ذمہ نہیں کر سکتے, لیکن سب سے زیادہ اس کا ایفیکٹ کس پہ ہوا؟ اسٹوڈنٹ پہ ہوا. تو اسٹوڈنٹ کا ہوش مندی میں رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں یہاں تو اس ادارے کے اندر اگر 100 بچے پڑھتے تھے, ان 100 کو ہی نہیں انفارم کیا گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ظلم کی انتہا ہو گئی. اب بچے اکثر کیا کرتے ہیں اس خوف سے کہ والدین کو کال نہ جائے, سم ٹائم نمبر ہی کچھ ایسے دے دیتے ہیں جہاں پہ رابطہ نہیں ہو پاتا. سم ٹائم ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے پوسٹل کا جو پروسیس ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے, ایڈریسز بہت اچھے نہیں ہیں, خاص طور پہ جو بچے ولیجز میں رہتے ہیں. تو دیر آر لاٹ آف چیلنجز. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادارہ بری ذمہ نہیں ہے, لیکن سب سے بڑا نقصان کس کا ہوا؟ اس بچے کا. تو اس بچے کو میں سمجھتا ہوں کہ
زندگی میں اس کے لیے لرننگ ہے. ہمیشہ کوئی کمی کوتاہی غلطی ہمیں لرننگ دے کے جاتی ہے. تو بڑی زندگی بڑی ہے. 6 مہینے جب آپ کی زندگی 70 80 سال 90 سال ہوتی ہے تو 6 مہینے اس میں کوئی میٹر نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اس غلطی سے اگر اسٹوڈنٹ نے اس غلطی سے اگر ادارے نے نہیں سیکھا تو وہ زیادہ بڑا ظلم کیا. ادارہ بھی بر ذمہ نہیں ہے لیکن جس کا کور ہے اس کا اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. مطلب یہ ایک میری رائے ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ اس میں کلپریٹ ہے ایز کمپیئر ٹو انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ اب جو نئے مطلب ہو سکتا ہے کل کو میں نے بھی انسٹیٹیوٹ بنانا ہو تو پھر آپ یہ بتائیں کہ انسٹیٹیوٹ بنانے کے لیے سب سے بڑی بیس جو آپ کے اپنی ذات کی تجربہ ہے اس کے اینڈ سے آپ یہ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ کھڑا کرنے سے پہلے سب سے بڑی اور سب سے بنیادی بیس کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں سب سے بنیادی جو آپ بات کہتے ہیں نا اس کو بیس کہتے ہیں وہ پیشنیٹ ہونا. وہ اگر آپ میں پیشن نہیں ہے. دیکھیں کرنا کیا کیا ہے پروسیسز کیا ہیں وہ تو آج اتنا علم ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ایک انسان اتنا بتا ہی نہیں سکتا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اتنی تیزی سے جگہ گھیری ہے کہ ہم اس سے اس ایک کور ایریا کے اندر ون نہیں کر سکتے. پروسیسز یہ وہ سب آپ کو مل جائے گا لیکن پیشن کہیں باہر سے نہیں ملے گا. پیشن مجھے اپنے اندر سے لانا پڑے گا. لو ٹو ڈو مجھے اپنے اندر سے لانا پڑے گا. کلیئرٹی آف تھاٹس مجھے اپنے اندر سے لانا پڑے گا. پرپز آف لائف مجھے اپنے اندر سے لانا پڑے گا. تو میرے خیال میں ان ٹینجیبل چیزوں سے زیادہ جو ہمیشہ اہمیت دیتا ہوں وہ انر سیلف کی ہے. اگر آپ کا انر سیلف ہی راضی نہیں ہے, انر سیلف ہی اسٹرانگ نہیں ہے, آپ پیشنیٹ نہیں ہیں اس کو کرنے کے لیے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو بنیاد جو ہے وہ پیشن اینڈ لو ٹو ڈو ہے, ول ٹو ڈو ہے. یہی فرق کریٹ کر دیتا ہے ایک عام انسان میں اور ایک کامیاب انسان میں. پتہ عام انسان کو بھی سارا کچھ ہوتا ہے. بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں محنت کریں, حرکت میں برکت ہے, فلاں 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 کو 150 باتیں جو ہم بچپن سے سنتے سنتے آج تک بھی سنتے آ رہے ہیں. فرق ان میں جن میں پیشن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا وہ ڈفرینس کریٹ کر رہے ہیں. تو آپ صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں, آپ کوئی بھی ادارہ بنانے جا رہے ہیں, آپ کا پیشن کیا ہے وہ جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے چاہتے کیا ہیں. جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور اگر آپ نے اس کام میں انسانیت کو اس میں سے نکال دیا, انسان کو اس میں سے نکال دیا کہ میں اس کے کیا اس کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں یا کیا ایک ڈفرینس کریٹ کرنا چاہتا ہوں, تو وہ ادارے کی جو بنیادیں ہیں وہ کبھی مضبوط نہیں ہوں گی. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں. اور ویسے تو جو ٹینجیبل ہے وہ تو ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں, لیکن میرے نزدیک جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ 2 3 ہی ہیں کہ آپ پیشن ہو, آپ کا لو ٹو ڈو ہو, ول ٹو ڈو ہو, اور آپ کا جو ویژن ہے, آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ بہت کلیئر ہو. سر تھینک یو ویری مچ. سر آپ کے ساتھ بیٹھ کے نا میرے اندر بہت سارے کوشچنز آ رہے ہیں مگر اس پہ ہم پھر کبھی اور کوئی پروگرام کریں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے.